السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید آصف علی، پروگرام لمحہ کے ساتھ۔ جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ زندگی کو سفر اور ایک وقت، اس میں بڑے لمحے ہوتے ہیں۔ ہر لمحہ آپ کی زندگی کو بدل بھی سکتا ہے، خراب بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مختلف ملکوں کے اندر، حکومتوں کے اندر بھی لمحے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، بگاڑ بھی سکتے ہیں، بنا بھی سکتے ہیں، کسی کا غرور خاک میں ملا بھی سکتے ہیں۔ جیسے آج کل امریکہ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ بڑا مغرور ہو چکا ہے، بڑا غرور میں آ چکا ہے۔ وہ چاہتا ہے جو بھی چھوٹی پارٹی ہے، چھوٹا ملک ہے، چھوٹی ریاست ہے، میں اس پہ اپنی مرضی کا نظام راج کر سکوں۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا وینزویلا کا حال، اس نے کیا کیا۔ اس سے پہلے بھی اس کی بہت سی مثالیں جو ہمارے گیسٹ ہیں، مہمان ہیں، وہ بتائیں گے۔ لیکن ابھی جو افراتفری پوری دنیا میں پیدا کر رہا ہے، ہر لحاظ سے، چاہے وہ اکنامک زون کے حوالے سے ہو، چاہے وار بیسس پہ ہو، وہ سمجھتا ہے کہ مختلف ملکوں کے اندر میں ٹیکس لگا کے، چیزوں کو مہنگا کر کے اپنے ملک کے اندر زیادہ سے زیادہ ٹیکس کلیکشن کر سکوں گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ ہاتھ میں آتے ہیں، شیک ہینڈ کرتے ہیں، تو پھر دونوں طرف کو دیکھنا پڑتا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ایران اور امریکہ کی جو وار چل رہی ہے، اس کے ساتھ اس میں کیا کردار ہے چائنا کا اور رشیا کا، اس کو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اتحادی ہیں، جرمنی، فرانس، برطانیہ، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، میں زیادہ وقت نہیں دیتا ہوں۔ میرے بڑے معزز مہمان ڈاکٹر تیمور خان صاحب بڑے تجزیہ نگار ہیں، مختلف چینل پہ اپنی گفتگو کرتے رہتے ہیں، اپنے تجزیے پیش کرتے رہتے ہیں، بڑی مہارت ہے ان کے ساتھ، چونکہ جسے کہتے ہیں ان کا اوڑھنا بچھوڑنا ہی صحافت ہے۔ یہ پڑھاتے بھی ہیں، اس کو آگے بڑھاتے بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ایم اے کھوکھر صاحب بڑے باشکاف الفاظ میں اپنے دعوے، بے بانگ دعووں کو یہ آگے بڑھاتے ہیں اور اچھی اور سچی صحافت کرتے ہیں۔ کبھی انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا کسی ایسی بات پہ جو غلط ہو، اور اس کو یہ ایڈجسٹ کرنے کے لیے یا کمپرومائز کا لفظ استعمال کرنے کی استعمال کریں۔ یہ ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں جو ان کے دل کی آواز ہوتی ہے، اور حقیقتاً بات بھی وہی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر تیمور خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ ٹھیک ہے سر، شکر الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، اس وقت جو امریکہ کا اقتدار ہے پوری دنیا کے حوالے سے، پہلے تو آپ اس کو ڈسکس کریں گے، غزہ میں اس نے کیا کیا، وینزویلا میں اس نے کیا کیا، اور اس طرح تاریخ کے اندر جو باقی ملکوں کے اندر اس نے اپنا کردار ادا کیا، جس کو چاہتا ہے پکڑ کے لے آتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل، یہ ایک اچھا موضوع ہے۔ اس طرح ٹاپک ہے کہ یہ انٹرنیشنل پوری دنیا جو ہے وہ اس کا دار و مدار یو ایس پہ ہے۔ دیکھیں، پہلے تو ہم یو ایس کی تھوڑی تاریخ دیکھ لیتے ہیں۔ یو ایس کی بہت اچھی تاریخ رہی ہے، کیونکہ آپ دیکھ لیں، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، اس کو ختم کرنا، پھر ایسے ادارے قائم کرنا کہ جس طرح اقوام متحدہ ہے وہ امن کے لیے اور ہیومن رائٹس کے لیے کام کرنا، اور ایک لبرل ورلڈ بنانا، تو اس سے امریکہ کا ایک امیج بنا تھا، ایک ریپوٹیشن بنی تھی۔ پوری دنیا جو ہے وہ اس کی فین بن چکی تھی، کیونکہ ان کی پالیسی جو تھی وہ سافٹ پالیسیز تھی۔ دنیا کو وہ انگیج کر رہے تھے، اکنامکلی، ڈپلومیٹیکلی، ہیومن رائٹس، این جی اوز کھولتے تھے، تو پوری دنیا میں ایک امن قائم کرنے کے لیے یو ایس کی جو ہے وہ ایفرٹس چل رہی تھی۔ لیکن اب ہمیں جو چینج نظر آ رہی ہے وہ چینج ہے ہارش پالیسیز کی، جو یو ایس نے اڈاپٹ کی ہے۔ اب یو ایس جو آبجیکٹیوز اچیو کرنا چاہتا ہے، یو ایس فارن پالیسی کی جو آبجیکٹیوز ہیں وہ دو آبجیکٹیوز ہیں، ایک ہے اکنامک آبجیکٹیوز اور ایک ہے سیکیورٹی آبجیکٹیوز۔ وہ اچیو کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے جو ٹولز یا انسٹرومنٹ جس کو ہم کہتے ہیں فارن پالیسی کے، وہ جو ہے وہ غلط استعمال کر رہے ہیں۔ جس طرح وہ ملٹری یوز کر رہے ہیں مختلف ممالک کے خلاف، کہ جس طرح وینزویلا ہے، دنیا میں وافر مقدار جو ہے وہ آئل اور گیس کا وہاں پہ پایا جا رہا ہے، دنیا میں کہیں بھی اس طرح آئل نہیں جو ہے ہمیں ملنے نہیں آ رہا۔ لیکن اب وہ آئل جو ہے وہ یو ایس لینا چاہتا ہے، لیکن وہ استعمال کرتا ہے ملٹری انسٹرومنٹس، یا پھر ایران جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمارے لیے ایک انسیکیورٹی کریٹ کرتا ہے۔ تو یو ایس کو چاہیے کہ ان کو ڈپلومیٹکلی انگیج کرے، ان سے سینکشنز ہٹائے، اکنامکلی ان کو انگیج کرے۔ یہ دو انسٹرومنٹ جو ہے، جو کسی ٹائم یو ایس فارن پالیسی کی بنیاد جو رکھی تھی، اس میں یہ شامل تھے، لیکن وہ انسٹرومنٹس انہوں نے ہٹا دیے،
اب یہ ہارش پالیسیز ملٹری اور اس طرح کی جو ہے وہ انسٹرومنٹس وہ جو یوز کر رہے تو وہ یو ایس کا امیج بھی خراب کر رہے ہیں, یو ایس کی ریپوٹیشن بھی خراب کر رہے ہیں, اور دنیا اور ریجنز کی جو ہے وہ انسیکیورٹی بڑھا رہے ہیں. اب خدا نہ خواستہ اگر یو ایس اٹیک کرتا ہے ایران پہ, جو ہوگا تو نہیں لیکن اگر وہ کر لیتا ہے تو وہ ایران جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرے گا. ساتھ میں ہم دیکھ لیں رشیا جو ہے ایک بڑا پاور ہے, وہ بھی ظاہر سی بات ہے ایران کا جو ہے وہ ساتھ دے گا. ریسنٹلی ہم نے اگزامپل دی 2-3 دن کی بات ہے, برکس پلس کی جو نیول ایکسرسائزز ہے ساؤتھ افریقہ کے واٹرز پہ, وہاں پہ برکس جو ممبر کنٹریز ہیں پلس ایران وہ کرے وہاں پہ نیول ایکسرسائزز. مینس کہ یہ ایک اشارہ ہے یو ایس کے لیے کہ اگر یہ پالیسیز آپ اپنائیں گے ایران کے خلاف یا جو بھی الائے ہو رشیا کا اور چائنا کا, تو مطلب یہی ہے کہ رشیا اور چائنا فیوچر میں آپ کے خلاف بھی یہی انسٹرومنٹ یا یہی پالیسیز اپنا سکتا ہے. تو اب یہ پالیسی جو یو ایس اپنا رہا ہے اس سے نہ صرف یو ایس کا امیج خراب ہو رہا ہے, نہ ان کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے, بلکہ دنیا جو ہے محفوظ نہیں رہی. دنیا جو ہے وہ انسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے, دنیا جو ہے وہ انسیکیورٹی کی طرف جا رہی ہے. ڈاکٹر تیمور صاحب بڑی بات آپ نے کی کہ دنیا انسیکیورٹی کی طرف جا رہی ہے, انسیف ہوتی جا رہی ہے. میں ایم اے کھوکھر صاحب سے پوچھوں گا کہ جو تڑیاں لگاتا ہے مختلف ملکوں کو, جس میں ایک حالیہ مثال گرین لینڈ کی ہے کہ یا تو وہ مجھے بھیج دیں ورنہ میں پھر اس پہ قبضہ کروں گا. تو یہ ایسے ہی جو پراپرٹی ڈیلر ہوتے ہیں ایسی قبضہ گروپ نہیں بنتے کہ یا تو ہمیں دے دو اونے پونے ورنہ پھر ہم اس پہ قبضہ کریں. امریکہ کا کردار اس پہ رائے میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ شاہ جی, آپ نے پروگرام میں ہمیں مدعو کیا, ہماری رائے لینے کے لیے آپ نے ہمیں ٹائم دیا. شاہ جی ایسا ہے کہ امریکہ جس کو ہم سپر پاور, بلکہ پوری دنیا جس کو سپر پاور کہتی ہے, سب سے پہلے تو میرا یہ کویسچن ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ کہ جو الائی تھا کہ میں دنیا پوری میں جنگوں کو بند کراؤں گا, جنگیں ختم کر دوں گا, اور وہ خود کس طرف چل پڑا ہے. حالیہ پچھلے دنوں جب اس نے وینزویلا پہ جو قبضہ کیا, اور جس طرح قبضہ کیا, جس کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے, جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, محض اس کا تیل حاصل کرنے کے لیے, اس کی جو تیل سے مالا مال اس کے ذخائر ہیں اس پہ قبضہ کرنے کے لیے, کیسے اس کے صدر کو گرفتار کیا اور اس کو ملزم بنا کے وہ امریکہ لے گیا, اور اس کے بعد جناب اس کو کورٹ میں پیش کر کے ملزم ثابت کر دیا اور وینزویلا پہ قبضہ کر دیا, اور وینزویلا اس وقت اس کے کنٹرول میں ہے. ایسا ہی ہے. اب اس کے بعد بات آ جاتی ہے اس کے جو اس قسم کے اقدامات ہیں جس کی وجہ سے گرین لینڈ کی بات کی, جی جس کی وجہ سے پوری دنیا اس وقت انسیف ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ امریکہ اور اسرائیل یہ دونوں بہت بڑے اتحادی ہیں. ابھی جو ایران کے اوپر وہ پر منڈلا رہا ہے ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے, ایک تو میں یہ آپ کو بتا دوں, بلکہ پوری دنیا اگر سنتی ہے تو وہ سن لے کہ امریکہ کے خواب جو ہے نا وہ شاید چکنا چور ہو جائے. ایران اتنا کمزور نہیں ہے, جتنی ٹیکنالوجی ایران کے پاس ہے نا امریکہ سوچ بھی نہیں سکتا. اگر اس نے یہ غلطی کر دی امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کرنے کی, تو اس کے نتائج بہت سنگین ہوں گے. اور یہ دیکھ لینا کہ یہ ایران کی اور امریکہ کی جو فائٹ ہوگی نا, یہ تھرڈ وار کی طرف چل پڑے گی. اس میں کوئی بھی نہیں بچے گا, اور سب سے بڑی کمزوری ایران پہ حملہ کروانے کی یہ ہوگی کہ تمام مسلمان جو امریکہ کو سلوٹ کرتے ہیں اور اپنے مسلمان ملکوں کا دفاع کرنے کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں, یہ غلطی مت کرے, ادروائز یہ سب کو بھگتنا پڑے گا. بڑی اچھی بات کی, بڑا اچھا اشارہ دیا کہ خلیج ممالک بھی, جیسے کہ خود انہوں نے کہا, ایرانی جو حکمراں ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پہ حملہ ہوا تو خلیج میں جتنے اڈے ہیں امریکہ کے محفوظ نہیں دیں. میں ڈاکٹر تیمور صاحب سے جو حالیہ بیان دیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف ایران نے کہ ایران جون 2025 والا ایران نہیں ہے, اب اس سے بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہے, اور اس کی ایک واضح مثال انہوں نے دی جو اسٹار لنک انہوں نے ڈیمیج کیا. آپ کیا کہیں گے ایران کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ ٹیکنالوجیکلی ایک ایڈوانس کنٹری ہے, اسپیشلی ویسٹ ایشیا جس کو ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں, اس ریجن میں اور پھر دنیا میں. اس کی جو ہے وہ ثبوت ہمارے پاس یہ ہے کہ ایران رشیا جیسے ملک کو اپنی ڈرون ٹیکنالوجی جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے. جس طرح ایران نے اپنے نیوکلیر سائٹس
زمین کے اندر رکھے ہیں جس میں USB ناکام ہوا اس کو ٹارگٹ کرنے میں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کے پاس ایک اچھی ٹیکنالوجی ہے. دنیا اس چیز کی گواہ ہے. دوسری ان کی جو بیانیہ ہے ایران کی طرف سے تو وہ بڑا جو ہے وہ کلیئر بیانیہ ہے کہ کوئی بھی کنٹری اگر ہم پہ اٹیک کرتی ہے تو ہم بھرپور جواب دیں گے, چاہے وہ US ہو یا کوئی اور کنٹری ہو. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں اگر ایران یہ کہتا ہے کہ یہ پہلا والا ایران نہیں ہے تو اس میں دیکھ لیں کہ باقی ریجنل جو ہمارے ممالک ہیں, سعودی عربیہ جو ایک بڑا ملک ہے اس نے اپنا بیان دے دیا کہ سعودی عربیہ کوئی اڈا کوئی ایئر سپیس جو ہے وہ ایران کے خلاف US کو نہیں دے گا. بڑی بات. قطر کی بھی یہی بیانیہ ہے, عمان بھی یہی بیان دے رہا ہے کہ ہم کوئی ایئر سپیس نہیں دیں گے, ہم کوئی نیول راستہ یا زمینی راستہ ہم نہیں دیں گے. تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ ریجن اسپیشلی جو ہمارے مسلم ممالک ہے وہ ایران کی طرف ہمیں نظر آئے. انہوں نے ریئلائز کیا کہ ایران اگر محفوظ ہے تو ہم بھی محفوظ ہیں. US آدھی ہے یہاں پہ اٹیک کرتا ہے تو یہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے. تو ایران یہ بیانیہ جب دے رہا ہے تو وہ اس لیے دے رہا ہے کہ ریجنل ممالک بھی ان کے ساتھ ہیں, ان کی ٹیکنالوجی بھی اور ان کی اپنی جو ملٹری ہے وہ بھی ایک سٹرونگ ہے. تھوڑے بہت ان کے اکنامک مسائل ہیں لیکن وہ ہر کنٹریز میں ہوتے ہیں. US میں اپنے مسائل ہوتے ہیں, انفلیشن ریٹ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے, وہاں پہ پاورٹی لیول آپ دیکھ لیں وہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے. لیکن ٹیکنالوجیکلی ملیٹریلی ایران جو ہے وہ ایک سٹرونگ کنٹری ہے اور کسی بھی ملک کو وہ بھرپور جواب دے سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ارشد کھوکھر صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح انہوں نے انوالومنٹ کی ہے, جس طرح اپنے بندے ایران کے اندر انہوں نے بھیجے ہیں, اسرائیل کے ایجنٹ اور امریکہ کے ایجنٹ, کیا کسی داخلی معاملے کے اندر بیرونی ملک جو ہیں وہ اپنی طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ اسٹار لنک والوں نے کہا کہ ہم اسٹار لنک فری دیں گے, ان کو جن کے پاس ڈیوائسز ہیں ان کو ہم نیٹ فری دیں گے. یہ کھلی بدماشی نہیں تو اور کیا ہے؟ جی شاہ جی, یہ تو امریکہ کا ہتھیار یہ ہے کہ جب کسی ملک کو ڈسٹرب کرنا ہو یا اس کی طرف اس کی نظریں لگتی ہیں تو وہ سب سے پہلے وہ اپنے ایجنٹوں کے تھرو اس کی عوام کو ورگلاتے ہیں, عوام کے ذریعے پھر وہ اس کنٹری میں فسادات پیدا کروا دیتے ہیں. اور فسادات پیدا کرنے کے لیے ہر ملک کے اندر امریکہ کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو استعمال کرتے ہیں. اور وہی صورتحال اس نے امریکہ نے ایران کے اندر پیدا کر دی ہے. اس وقت دیکھنا ایران کے انٹرنل معاملات جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں. اس کو ایشو بناتے ہوئے امریکہ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا رہی بات آپ نے وہ جو نیٹ کی بات کی ہے, تو ایران نے آپ کو پتا اپنے کنٹری کو بہت سارے مسائل سے محفوظ کرنے کے لیے انٹرنیٹ جو ہے وہ ہمیشہ بند ہی رکھا ہے. اب وہ یہ دوسرا ہتھیار استعمال کر رہے ہیں, ان کو وہ سہولیات دے کر اس کے خلاف جو بھی انہوں نے ایک پلان کی ہوئی ہے وہ کاروائی کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو وہ تیار کر رہا ہے. اپنا ڈاکٹر تیمور خان صاحب یہ بتائیے گا, جو جون 2025 میں امریکہ کی اور ایران کی لڑائی ہوئی تھی جس میں امریکہ معافی مانگنے پہ آ گیا تھا, اسرائیل نے اس کو کہا کہ میری جنگ بند کرو, پھر امیر کویت اس میں انوالو ہوئے اور اس کو صلح کرائے گی. کیا ایسا منظر ہم دوبارہ دیکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی منظر دیکھیں گے, کیونکہ ایران نے جو ہے وہ دنیا کو دکھا دیا ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور جو ٹیکنالوجیکلی ابھی بھی سب سے آگے ہے, اکنامکلی آج بھی سب سے آگے ہے, پولیٹیکل جو ان کا انفلوئنس ہے آج بھی سب سے آگے ہے. تو ایسی کنٹری جب معافی پہ آتا ہے, جنگ بندی پہ آتا ہے, مطلب یہی ہے کہ وہ ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایران جو ہے وہ کوئی معمولی ملک نہیں ہے, کوئی کمزور ملک نہیں ہے. ایران جو ہے کسی بھی کنٹری کو کسی بھی جگہ سے کسی بھی طریقے سے ٹارگٹ کر سکتا ہے, اور یہ ایران نے ثابت کیا ہے. اگر US اپنی غلطی دہراتا ہے تو وہی امریکہ پھر بھی معافی مانگے گا, پھر بھی اسی سچویشن میں آئے گا, اور باقی ممالک کو وہ انگیج رکھے گا, وہ انوالو کرے گا جنگ بندی میں, چاہے وہ چائنا ہو, چاہے وہ رشیا ہو, چاہے وہ قطر ہو, یا چاہے پاکستان ہو. کیونکہ پاکستان آپ دیکھ لیں کہ پاکستان بھی ڈپلومیٹک سلوشنز چاہتا ہے اس مسئلے کا, جہاں پہ بھی مسئلہ ہو, چاہے وہ ایران کا ہو, چاہے وہ امریکہ کا ہو, چین کا ہو, روس کا ہو. ہماری ہسٹری پڑھی ہے, جب چین اور US کے آپس میں مسئلے چل رہے تھے کولڈ وار میں, تو یہی پاکستان تھا جس نے جو ہے وہ ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے چائنا اور امریکہ کو
کلوز کیا تھا. تو ہم پاکستان اور جتنی بھی کنٹریز ہے وہ بھی انگیج ہو سکتی ہے, اور یہی ایران جو ہے وہ دوبارہ سے یو ایس کو مجبور کر سکتی ہے اگر یو ایس نے وہی غلطی دہرائی. ایم کھوکر صاحب یہ بتائیں, جس طرح دوم دبا کے بھاگا تھا یہ افغانستان سے امریکہ, کیا ایسا منظر ہم ایک دفعہ پھر دیکھیں گے؟ کوئی یہاں سے خلیج کی جو اڈے ہیں ان کو خاتمہ کر کے واپس اپنے ملک کے اندر محدود کرے گا, ایسی کوئی پیشین گوئی آپ کر سکتے ہیں؟ شاہ جی, یہ امریکہ کی بہت بڑی غلطی ہوگی اگر اس نے یہ ایران کے ساتھ پنگا لے لیا نا, میں عام لفظوں میں کہہ رہا ہوں. جی تو امریکہ کی نسلیں یاد کریں گی جو سبق جو ایران سکھائے گا ان کو. ایران کے اوپر پابندیاں لگا کے امریکہ اپنے آپ کو شیر نہ سمجھے. ایران کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ امریکہ کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اور جب ایران نے اس کا بھرپور جواب دیا تو دم دبا کے نہیں, امریکہ پوری نسلوں کو بتا دے گا کہ آئندہ ایران جیسے ملک کو چھیڑنا نہیں ہے. کھوکر صاحب, میں ایک ضمنی سوال یہ بھی کروں گا کہ جمعہ کے جو اجتماعات ہوئے اس میں علی خامنہئی صاحب کی بھرپور حمایت کی گئی, نعرے لگائے گئے, اور لاکھوں کے اجتماع سے نہ صرف ایران کے اندر بلکہ عراق کے اندر اور یمن کے اندر بھی دیکھیں کہ بہت بڑی بڑی ریلیاں تھیں جو ان کے ولایت فقیہ کے اس وقت آیت اللہ علی خامنہئی صاحب ہیں ان کے حق میں. آپ کیا کہیں گے, عوام کے جذبے جاگ رہے ہیں, عوام جاگ رہے ہیں؟ جی بالکل, عوام جاگ رہے ہیں. اس میں چند عناصر ایسے ہیں جو امریکہ کی پشتنائی کر رہے ہیں یا ان کے کہنے پہ وہ ملک میں افراتفری پھیلا رہے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا تمام مسلم ممالک سے کہ امریکہ کے خوف سے یا سپر پاور ہونے کے ناطے بالکل نہ آپ گھبرائیں, بالکل نہ ڈریں. آپ ڈٹ کے مقابلہ کرنے کے لیے ایران کا ساتھ دیں. اگر آپ لوگوں نے ایران کا ساتھ نہ دیا تو تمام ملک جو مسلمان ملک ہیں یہ پچھتائیں گے, وہ پچھتاوا جو ساری زندگی یہ بھول نہیں پائیں گے. امریکہ بہت بڑا مکار ہے اور ایسی مکاری دکھاتا ہے, جس کو دوست بناتا ہے اسی کی جڑیں کاٹتا ہے. تو لہٰذا مسلمان آپس میں اتحاد کریں, ایران کی حوصلہ افزائی کریں اور ایران کا بھرپور ساتھ دیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچائیں. ورنہ جس طرح وینزویلا کے ساتھ ہوا, ایک ایک کر کے امریکہ سب کے ساتھ ایسا ہی کرے گا. ڈاکٹر تیمور صاحب, آپ کا بڑا وسیع مطالعہ ہے, یہ بتائیں غزہ کے اندر چھوٹا سا علاقہ ہے, چھوٹا 20 کلومیٹر کا ایک علاقہ ہے, غزہ پٹی جو ہے اس پہ ابھی تک اس طرح اپنا تسلط قائم نہیں کر سکا. اسی کے توسط سے ابھی تک امریکا بھی وہاں پہ کوئی تسلط قائم نہیں کر سکا. کبھی اس کو ٹاؤن شپ لینا چاہ رہا ہے, کبھی اس کو ریشن کرنا چاہ رہا ہے, کبھی اس کو پلان کرنا چاہ رہا ہے, لیکن اس چھوٹے سا خطہ جو 20 کلومیٹر کا تقریباً اس سے یہ قبضہ نہیں کر سکا. تو ایران اس سے کہیں آگیا ہے. آپ کیا کہیں, ذرا غزہ کے لوگوں کو بھی اپنی حمایت کا اعلان کریں, پاکستانی عوام کا, اور امریکہ کے حوالے سے ایران کی بات بھی کریں. دیکھیں, امریکہ جو ہے اور اسرائیل اس مقصد میں کب کے کامیاب ہو جاتے اگر ایران میں 1979 کا انقلاب نہ آیا ہوتا. کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ 1979 سے پہلے ایران جو تھا وہ امریکہ کے ساتھ تھا. یہ تو وہی انقلاب ہے جس کے بعد ایران جو ہے ان کا مخالف بن گیا, اور ایران جو ہے اسی کی وجہ سے آج تک اسرائیل اور امریکہ اس غزہ پٹی پہ یا پورے فلسطین پہ قبضہ نہیں کر سکا. اگر ایران نہ ہوتا تو یہ لوگ کب کا جو ہے وہ اس پہ قابض ہو جاتے, اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتے. تو فلسطین جو ہے, فلسطین کے ساتھ ایران کل بھی کڑا تھا اور آج بھی کڑا ہے, اور انشاءاللہ اگر فیوچر میں بھی ان کی ضرورت آئے گی تو ایران جو ہے وہ ان کے ساتھ کڑا رہے گا. اور یہی عزائم ہے جس کے بنیاد پہ امریکہ چاہ رہے کہ ہم ایران پہ جو ہے وہ اٹیک کرے تاکہ ایران کمزور پڑے اور ہمارے جو مقاصد ہے اس میں ہم کامیاب ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب, یہ بھی بتاتے جائیں آپ کی ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے, لیکن دوسری طرف اس کی معاشی حالت ہم دیکھ رہے ہیں کہ 30 سے زیادہ جو این جی او کہہ لیں چاہے فلاحی تنظیمیں کہہ لیں جس کا اس نے فنڈ روک دیا ہے, جس میں کچھ یو این اے کی ادارے بھی ہیں. تو کیا وجہ, ایک طرف وہ کہتا ہے جی معاشی طور پہ میں بڑا مضبوط ہوں, میں سپر پاور ہوں, ایک طرف وہ این جی اوز کی اور جو متعلقہ فلاحی ادارے ہیں ان کی امداد روک رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مختلف چھوٹے ملک میں قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں, جیسے کہ وینزویلا کی مثال موجود ہے. تو کیا ایسی حالت میں امریکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اپنی سروائیو کر سکے گا؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ ٹرمپ آئندہ کامیاب ہو سکے گا؟ اچھا آصف صاحب, معذرت کے ساتھ آپ نے امریکہ کا جو ہے وہ سپر پاور کہا. سپر پاور امریکہ تھا تو
پچھلے زمانے میں تھا. صحیح. آج کل جو ہے وہ میں خود امریکہ کو جو ہے وہ سپر پاور نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ سپر پاور اس طرح بیہیو نہیں کرتا جس طرح امریکہ کرتا ہے. ایسے ہی. سپر پاور کا جو رویہ ہوتا ہے وہ چھوٹے ملکوں کے لیے اچھا ہوتا ہے, انگیجمنٹ کا ہوتا ہے, اپرچونٹیز دینے کا ہوتا ہے. بے شک. لیکن یہ امریکہ جو ہے وہ تو چھوٹے ممالک کو مار رہا ہے, ایسے ہی. ان کو پیٹ رہا ہے, ان کی سورینٹی کی جو ہے وہ رسپیکٹ نہیں کر رہا, ان پہ حملے کر رہا ہے, دھمکیاں دے رہا ہے. تو ایک یہ وجہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ سپر پاور دنیا کی فلاح کے لیے کام کرتا ہے. فلاح کون سی ہوتی ہے؟ وہ این جی اوز, وہ ہماری ملٹی نیشنل کارپوریشنز, وہ ہماری انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو دنیا میں معاش کے مواقع دیتا ہے, صحیح. ہیومن رائٹس کی اپرچونٹی دیتا ہے. اگر اس سے فنڈ آپ روکتے ہیں تو وہ این جی اوز تو کام نہیں کرے گی فلاح کے لیے, ایسے ہی. کیونکہ وہ تو چلتی ہے پیسوں پہ, ڈونیشن پہ چلتی ہاں ہے. ڈونیشن پہ چلتی ہے. اگر آپ ڈونیشن نہیں دیں گے, آپ ایڈ نہیں دیں گے, تو وہ فلاح کے لیے کس طرح کام کرے گی؟ اور امریکہ جو ہے وہ خود کو سپر پاور یا چیمپئن آف ہیومن رائٹس کہتا ہے. اس کی اپنی کنٹری میں آپ دیکھ لیں کہ جس طرح ریشل ڈسکریمنیشن ہوتی ہے افریقن امریکن کے ساتھ, ایشین امریکن کے ساتھ, ان کے اپنے جو امریکنز ہیں وہ ان امپلائمنٹ کے نیچے ہیں, وہاں پہ انفلیشن ریٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو یہ رویہ جو ہے وہ سپر پاور کا نہیں ہوتا. سپر پاور جو ہے وہ دنیا کی فلاح کے لیے کام کرتا ہے, دنیا کی امن کے لیے کام کرتا ہے, نہ کہ وہ چھوٹے ممالک پہ حملے کرتا ہے اور این جی اوز کے فنڈ روکتا ہے. بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ فنڈ روکنے نہیں چاہیے, فنڈ دینے چاہیے, چونکہ وہ فلاحی تنظیمیں کچھ نہ کچھ ہیلتھ پہ, ایجوکیشن میں کام کر رہی ہوتی ہیں, لوگوں کی آباد کاری پہ کام کر رہی ہوتی ہیں, لوگوں کے خوراک کے مسائل حل کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ اس طرح نے بہت سی پابندیاں لگا دی ہیں, ان کو امداد جو جاری ہے اس کو ختم کر دیا اور لائسنس نے ایشو نہیں کیے. میں ایم اے کھوکھر صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس سارے سینیریو میں آپ نے دیکھا پاکستان کا کردار کیسے ہے؟ شاہ جی, پاکستان کا کردار اپنی جگہ ٹھیک ہے. پاکستان فی الحال خاموش ہے, مگر میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی ہمدردیاں بھی ایران کے ساتھ ہیں اور رہیں گی انشاءاللہ. کچھ ہماری مجبوریاں ہیں جس وجہ سے کھل کے ہم سامنے نہیں آ رہے. صحیح. رہی بات, میں تیمور صاحب کی باتوں سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. آپ نے بات کی سپر پاور کی. واقعی سپر پاور وہ ہوتی ہے جو دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کرے. بے شک. امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا, صرف ایک نام ہے. وہ معاشی طور پہ بھی تباہ برباد ہو چکا ہے, وہاں بے روزگاری عام ہو گیا ہے. اسی وجہ سے وہ بھوکے شیر کی طرح کبھی ادھر وہ جھانک رہا ہے, کبھی ادھر جھانک رہا ہے. بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو جس طرح کھاتی ہے, وہ اس طرح اپنے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے, اپنی بدماشی قائم رکھنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ملکوں کو وہ شکار کر رہا ہے. اور اس کی جو کوشش ہے وہ بالکل ناکام ہو جائے گی. یہ ٹرمپ کی جو سوچ ہے نا وہ بالکل غلط ہے, ایسا کبھی اب نہیں ہوگا. رہی بات پھر وہی میں ایران کی کہ وینزویلا اور ایران میں زمین آسمان کا فرق ہے. وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو تو وہ لے گیا نا, لیکن ایران نے یہ میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ خلیجی ممالک میں جہاں انہوں نے اپنا اڈا بنایا ہوا ہے وہاں انہوں نے اپنے طیارے اٹیک کے لیے بھجوا دی ہیں, اور ایران بھی بالکل تیار بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ پہلی فائٹ کرے گا اور اس کا منہ توڑ ان کو جواب کیسے دیا جائے گا. اور لگ پتہ جائے گا امریکہ کے ساتھ جب پالا پڑے گا نا ایران کا, اس کے بعد شاید امریکہ اپنے بڑوں کو بھی منع کر دے کہ آئندہ کسی کے ساتھ پنگا نہیں لے. بالکل ٹھیک ہے, یہ آخری وار ہے اس کے لیے. ڈاکٹر تیمور صاحب یہ بتائیں کہ چائنا, رشیا وہ کردار کیوں نہیں ہاتھ کر رہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑے؟ کیا ان کی کوئی مجبوری ہے؟ کس وجہ سے امریکہ کا ہاتھ نہیں پکڑا انہوں نے وینزویلا میں, غزہ میں, اور اب ایران کی جو ٹڑکیاں لگاتا ہے وہ دھمکیاں دیتا ہے؟ کیا کہیں گے آپ ان ملکوں کے حوالے سے؟ اچھا, چائنا کی اگر ہم بات کریں تو چائنا کی جو فارن پالیسی ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ ہے پیسفل کو ایگزسٹنس پہ, مطلب امن اور بھائی چارے کا. ٹھیک ہے. تو جو چیزیں امن کو خراب کر رہی ہے تو چائنا کوشش کرتا ہے کہ اس سے دور رہے, اسپیشلی وہ ممالک جو جنگیں چاہتی ہے, جو اٹیک کا جو ہے وہ انٹینشنز رکھتی ہے, تو ان پالیسی سے چائنا جو ہے وہ خود کو دور رکھتا ہے. دوسرے نمبر پہ چائنا جو ہے وہ دنیا کو اکنامکلی انگیج کرنا چاہتا ہے. صحیح. تو اس کی بڑی مثال ہمارے پاس ہے بلڈ اینڈ روڈ انیشیٹو, کہ یہ تقریباً 80% دنیا کو اور پاپولیشن کو وہ انگیج کرے گی اکنامکلی اور کلچرلی. تو چائنا جو ہے وہ ان چیزوں میں نہیں پڑ رہا, ہاں ہاتھ روک رہا ہے لیکن وہ سسٹمیٹیکلی اس طرح کے وہ الائنسز بنا رہا ہے,
وہ آرگنائزیشن بنا رہے ہیں، جس کی بڑی مثال ہمارے پاس برکس ہیں. برکس کی میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ اس میں جو ہے وہ ایران کو شامل کر دیا، شامل تو نہیں کیا لیکن برکس پلس وہ وہاں پہ نیول ایکسرسائز کر رہے، مطلب کہ وہ ایران کو امپاور کر رہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے اور کوئی جو ہے وہ اٹیک کرنے کی غلطی نہ کرے. دوسرے نمبر پہ ہمارا SCO ہے، وہ ایک سسٹمیٹک اپروچ ہے کہ دنیا اور جو اسپیشلی پاکستان اور جو برکس SCO کی کنٹریز ہے ان کو ایک پلیٹ فارم میں آرگنائزیشن میں لے کے آ رہی ہے. رشیا کی اگر ہم بات کریں تو رشیا کی کچھ مجبوریاں ہیں. مجبوریاں یہ ہے کہ رشیا نے جو سبق حاصل کیا تھا کولڈ وار میں، جب کسی ٹائم وہ سوویت یونین ہوا کرتا تھا، جب وہ پھر ٹوٹ گیا تو یہ 1991 کی بات ہے. تو 1991 سے لے کر ابھی تک رشیا سٹل جو ہے خود کو اس پوزیشن پہ نہیں سمجھتا کہ وہ جنگوں میں انگیج رہے. وہ US کے ساتھ لڑے، کسی اور ملک کے ساتھ لڑے، اور وہ آلریڈی یوکرین کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہا ہے. بڑی اچھی بات چاہ رہے کہ اگر ہم باقی جنگوں میں بھی لڑے تو ہم کمزور ہو جائیں گے. صحیح. میں ایم اے اشرف صاحب کھوکھر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. ایم اے کھوکھر صاحب یہ بتائیں کہ UN کی قراردادوں کو امریکہ کیوں نہیں مانتا؟ یہ بڑا زبردست کوشچن آپ نے کیا ہے کہ UN کی قراردادیں بنانے والے کون ہیں؟ وہی ہیں اور وہی ان کو وائلیٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ سراسر زیادتیاں کر رہا ہے. اب جب کوئی سراسر زیادتیاں کرے تو خیر ہم تو باحثیت مسلمان یہ کہیں گے کہ پھر اللہ کی غیب سے طاقت آتی ہے اور ایسے ملکوں کے سربراہان یا ایسی کنٹریوں کو تباہ و برباد اللہ کی طرف سے، جیسے اللہ رب العزت نے ابابیل بھیجے تھے نا، اسی طرح پھر کمزور ملکوں کے ساتھ پنگا لینے والے کی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. رہی بات چائنا اور رشیا کی تو انشاءاللہ بالکل تیمور صاحب نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم جنگوں میں انگیج ہوں. اگر ضرورت پڑی تو میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ چائنا اور رشیا جو ہے وہ ایران کی مدد ضرور کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال اپنا ڈاکٹر تیمور خان صاحب، یہ پورے سینیریو میں آپ نے جو جون 2025 اور 10 مئی 2025 کے بعد دنیا کے حالات بدلتے دیکھے، اس میں ہمارے چیف آف آرمی صاحب فیلڈ مارشل کا کیا کردار ہے سید عاصم منیر صاحب کا؟ آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ جی ضرور. دیکھیں آج کل کی جو ہماری گورنمنٹ ہے اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، تو ان کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرف پاکستان کو لے کے جا رہی ہے. تو ایک تو پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہوا ہے. دوسرا جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ آج کل کے ٹائم میں پاکستان کے جو ہے وہ تقریباً جتنے بھی ممالک ہیں جو ہمارے دوست ہیں، جن کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات ہیں، وہ بڑے مضبوط ہو چکے ہیں. ڈفرینٹ کنٹریز کے جو ہے وہ لیڈرز آتے ہیں، ان کی ڈیلیگیٹس آتے ہیں، یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم بات چیت کرتے ہیں، ان کو ہم کیا کرتے ہیں، انگیج رکھتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ موجودہ جو حکومت اور ساتھ میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے تو پاکستان کو ایک اچھے راہ پہ لے کے جا رہی ہے، اور دنیا جو ہے وہ ہماری تعریفیں کر رہی ہے، دنیا جو ہے وہ ہمارے قریب آ رہی ہے. رشیا جو تھا وہ کسی زمانے میں ہم سے بہت دور تھا، آج دیکھ لیں کہ روس ہمارے کتنے قریب آیا ہے. اب روس چاہتے ہیں ہم کیا کریں کہ ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. تو یہی گورنمنٹ ہے، یہی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جن کا کردار جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے ان چیزوں میں. ناظرین آپ نے تجزیہ سنا میرے دوستوں، دونوں مہمانوں کا بڑا اچھا بڑا پرمغز تجزیہ پیش کیا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید عاصم کو اجازت دیا. آئندہ نئے پروگرام کے ساتھ، نئے گیسٹ پینل کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.